محترم ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے توبہ، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ گناہ، خطا، نسیان یہ انسان کی سرشت میں ہے، انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ روز اول سے انسان گناہ کرتا آ رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ ہمارے پیدا کرنے والے کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اپنے گناہگار بندوں کو موقع دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ کر لیتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو گئی ہوتی۔ انسان جو ہے معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ازلی دشمن شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کر نکلا تھا، جس خاکی انسان کے لیے اے اللہ تو نے مجھے رانندہ درگاہ کیا، مجھے جنت سے نکالا، میں اس انسان کو بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، موقع نہیں چھوڑوں گا اس کو بہکانے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو ہے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے بہکا، لیکن جو میرے ہوں گے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور انسان جو ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، کبھی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، کبھی برے ماحول میں پڑھ کر گناہ کر لیتا ہے۔ تو انسان جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اچانک اس گنہگار انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کر لی ہے، میں نے اس کے ساتھ شرک کر لیا ہے، میں نے اپنے نبی کی اطاعت میں کمی و بیشی کر لی ہے اور کمی و بیشی کر کے نافرمان بن گیا ہوں۔ اچانک مجھے خیال آتا ہے اور یہ خیال آ کر اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے نیکی اور خیر کی طرف پلٹنا چاہیے۔ کیا یار اس کے لیے کوئی ہے راستہ کہ گناہ کرنے کے بعد وہ نیکی اور خیر کی اور بھلائی کی طرف پلٹے؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کا دروازہ ہے، اور یارو اگر اللہ رب العالمین یہ توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتا تو ہم کب کے مٹ گئے ہوتے، ہم کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر ہی مہربانی کی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چھوٹ دیتا ہے، اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اے گنہگار بندے، میں نے تیرے اندر نسیان کا مادہ رکھا ہے، بھول کا مادہ رکھا ہے، خطا کا مادہ رکھا ہے، لیکن جب تجھے احساس ہو جائے کہ تو نے میری نافرمانی کر لی ہے، میرے حکم کو جو ہے توڑ دیا ہے، اور جب تجھے احساس ہو جائے تو یہ احساس کا بدلہ تو اس طرح دے سکتا ہے، اگر تو سچی توبہ کر لے تو میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، یا تو فرشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہا، یا نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا۔ قیامت تک اب دنیا میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان، اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوں گے اور وہ گناہ کرے گا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، گناہ کرتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو گناہ کرے اور گناہ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے اور اس کے گناہوں کو جو ہے مٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے زندگی بہت تھوڑی بچی ہوئی ہے، کب کہاں نہ جانے کس کی سانس اکھڑ جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا کورونا کے بعد سے اس دنیا میں لوگ کس طرح جو ہے خبروں میں پہنچ رہے ہیں، آپ تمام کے علم میں دیکھتے دیکھتے تک انسان کی ہوا اکھڑ رہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے انسان تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، لیکن ضرور بھی ضرور ایک وقت آئے گا تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تجھے 1 منٹ 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اذا جاء اجلها لا یؤخر۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو سوائے بہانوں کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچے بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا۔ یہ سانسیں چل رہی ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے اپنے رب کے سامنے توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے اور اس میں کسی کی خیر نہیں ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ تاب یتوب توبۃ۔ توبہ کے ڈکشنری معنی ہوتے ہیں پلٹنا، رجوع ہونا۔ ایک آدمی راستے سے چل رہا تھا، اچانک کچھ خیال آیا، پلٹ گیا، اسی کو کہتے ہیں توبہ۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں سیئات سے خیر کی طرف پلٹنا، حسنات کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف پلٹنا، برائیوں سے خیر کے کاموں کی طرف پلٹنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اسلام میں توبہ کی کتنی اہمیت ہے، ذرا غور تو کیجیے۔ توبہ کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلی جو عبادت فرض کی ہے وہ بشکل دعا توبہ ہے، نماز روزہ نہیں ہے۔ غور کیجیے آپ قرآن مجید پر، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو سب سے پہلی عبادت فرض کی ہے بشکل دعا توبہ ہے۔ دلیل قرآن مجید اٹھائیے، سورہ بقرہ اٹھائیے، اس کی آیت نمبر 37 اٹھائیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت آدم و حوا سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے دونوں کو چند کلمات سکھائے بشکل دعا توبہ کے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے کیا اس کا ذکر، کہ دونوں سے غلطی ہو گئی تو دونوں نے کس طرح توبہ کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلی جو عبادت جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا وہ بشکل دعا توبہ۔ اور دیکھیے ذرا وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، وہ کتنا اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ذرا غور تو کیجیے۔ پھر میں کہوں گا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو جائے۔ کبھی زبان سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ سے، پیر سے، دل دماغ سے، ہم نہ جانے دین میں سے کتنے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا اس کا فضل کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر یہ دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیے جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی ہے، میں نے شرک کر لیا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں وہ اکیلا تھا۔ اس نے کہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، غلط راستہ جو ہے، غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے میں نے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا۔ اس کو احساس ہو جائے تو توبہ کر لے کہ پروردگار عالم تو یکا و تنہا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ تو نے کسی کو جنا ہے اور نہ تو جو کسی کو جننے والا ہے، پھر بھی میں نے شرک کر لیا ہے، گناہ کا کام کر لیا ہے،
انسان کو جب بھی احساس ہو جائے توبہ کر لے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے. ہاں ذرا سنیے روایت، بخاری و مسلم کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، پورے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص صحرا میں نکلا، بیابان میں نکلا، اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ ہے، اور اس اونٹ پر اس کا لدا ہوا سامان ہے کھانے پینے کا. اور صحرا میں اونٹ یہ انسان کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے، عرب والے آج بھی جانتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اونٹوں کی قسم کھائی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہم نے اونٹوں کو کس طرح پیدا کیا ہے. اونٹ بولے تو زندگی ہوتی ہے عربوں کے لیے، ریگستان والوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اور جب اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑا کے کہ پروردگار عالم نسیان کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے، اے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کروا دے، اور سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحرا میں نکلتا ہے اپنا اونٹ لے کر، اس اونٹ پر اس کا سامان لگا ہوا ہے، اور وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے اور اچانک اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. اچانک اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے. اب وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈ کر ٹھکار کر اس امید کے ساتھ اب اس ریگستان میں میرا اونٹ ملنا نہیں ہے، میری موت پکی ہے، میری موت پکی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یارو، اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اونٹ کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے کہہ دیتا ہے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن جب اونٹ نظر آتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی کے مارے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کا صحرا میں اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ ملنے کے بعد وہ خوشی کے مارے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اللہ رب العالمین اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے گناہوں سے نیکیوں اور خیر اور بھلائی کی طرف آتا ہے. یہ دیکھیے توبہ. اب قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے توبہ نصوحہ کا حکم دیا. سورہ تحریم کی آیت میں نے شروع میں پڑھی، اور یہ موضوع کیوں چنا میں نے؟ اس لیے کہ بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور اچانک بیچاروں کو احساس ہوتا ہے نیکیوں کی طرف آتے ہیں، توحید کی طرف آتے ہیں، نماز کی طرف آتے ہیں، روزے کی طرف آتے ہیں، خیر اور بھلائی کی طرف آتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. تو کچھ معاشرے اور سماج میں شیطان صفت لوگ ایسے بھی رہتے ہیں پاک نماز انڈے چور، یعنی خود تو برے ہوتے ہیں لیکن جو اللہ کا بندہ برائیوں سے نیکی کی طرف آتا ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اگر ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور ہم نے توبہ کر لیے، نہ کسی سے گھبرائے نہ کسی سے ڈرے، کیونکہ رب کائنات معاف کرنے والا ہے. اسلام لانے سے سابقہ پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرنے سے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ارے جو رب پیدا کرنے والا ہے، جو رب کھلانے پلانے والا ہے، جس رب نے آنکھیں دی ہے، جس رب نے دل دھڑکتا دیا ہے، جس رب نے ہاتھ دی ہے، جس رب نے نعمتیں دی ہے، وہ رب معاف کر رہا ہے. تو ہم انسانوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. معافی مانگنے کے بعد بھی اللہ خیر کرے ہم اتنے ہٹ درم ہو گئے، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ارے وہ رب معاف کر رہا ہے، اور وہ رب کیسا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. جب وہ پکڑنے پر آتا ہے فرعون کو پانی میں ڈبو دیتا ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو ابو جہل کو 2 بچوں کے ذریعے سے مروا دیتا ہے،
اور جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے ابو لہب جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کو ایسی موت دیتا ہے کہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی. اتنا خطرناک رب کہہ رہا ہے اور اس کی اتنی خطرناک پکڑ ہے. اگر بندہ معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. اللہ خیر کا معاملہ کرے, خیر کا معاملہ کرے. قرآن مجید اٹھائیے, سورہ تحریم اٹھائیے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 اٹھائیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو جو اللہ کو مانتے ہو, جو نبی کو مانتے ہو, جو آخرت کے دن کو مانتے ہو, جو قبر کو مانتے ہو, جو دنیا اور آخرت کو مانتے ہو کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے آخرت بھی آنی ہے, تو ایمان والو توبہ کرو, توبہ نصوحا کرو. ہمارے معاشرے میں توبہ کا کیا رواج ہے؟ ہمارے معاشرے میں توبہ کا رواج یہ ہے, غلطی ہو گئی مسجد میں چلے جاؤ, ادھر ادھر دیکھو کوئی نہیں رہا تو 2 تھپڑ مارو نکل جاؤ. اس کو توبہ نہیں بولتے. یہ تو عورتیں بچوں کو سکھاتی, بچہ گالی دے دیا توبہ کرو بول کے احساس دلاتی وہ کہ بھئی تو نے غلط کام کیا ہے. توبہ اس کو نہیں بولتے کہ انسان نے غلطی کر لیا, مسجد میں آ کے بیٹھ گیا, کوئی نہیں ہے, گال پہ تھپڑ مار رہا نکل جا رہا. جی نہیں, توبہ کس کو بولتے دیکھیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کرو, توبہ نصوحا. اور توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ آئیے عمر فاروق سے پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ نصوحا کا کیا مطلب سمجھایا, کیا علم تھا, کیا عقل مندی تھی صحابہ کرام میں, کیا گہرائی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ توبہ نصوحا کس کو بولتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا توبہ نصوحا گائے یا بھینس کے تھن میں سے, غور سے سنیے, گائے یا بھینس کے تھن میں سے جب دودھ نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد ڈبل سے اس تھن میں دودھ نہیں پہنچایا جا سکتا. اگر انجیکشن سے بھی پہنچائیں گے تو گوشت میں جائے گا, وہاں نہیں جائے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جس طرح گائے اور بھینس کے تھن میں سے ایک بار دودھ نکالا جاتا ہے دوبارہ نہیں پہنچتا, اسی طرح توبہ نصوحا یہ ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جائے میں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے, رسول کی نافرمانی کی ہے, وہ اپنے گناہوں سے ایسی توبہ کرے کہ پھر ان گناہوں کی طرف نہ جائے. اسی کو کہتے ہیں توبہ نصوحا. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ گائے اور بھینس کہ تھن میں سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اس میں جائے, تو گناہ کرنے کے بعد احساس ہونے کے بعد اور انسان توبہ کر لے پھر ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے, اسی کو قرآن مجید توبہ نصوحا کہتا ہے. اور صحابہ کرام نے توبہ کی یارو, کی ہے توبہ, گناہ ان سے بھی ہوئے, خطا ان سے بھی ہوئی. اب ان کے بارے میں تو ہم کچھ غلط بول بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. لیکن جب انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوئی, ان سے بھی خطائیں ہوئی, تو انہوں نے ایسی توبہ کی کہ انسان پڑھ کر ششدر رہ جائے, حیران رہ جائے یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے. ان سے غلطیاں ہوتی تھی, ان سے خطائیں ہوتی تھی, ان سے نسیان ہوتا تھا, لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ انسان پڑھ کر حیران رہ جائے اور ششدر رہ جائے کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں توبہ نصوحا کا واقعہ. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ رازدار نبی کے رازدار ہیں. نبی کا رازدار بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ چنندہ صحابہ کرام تھے جو نبی کے رازدار تھے. حذیفہ ابن یمان کا بھی نام آتا ہے اس میں, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی نام آتا ہے. لیکن دیکھو ذرا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو, توبہ نصوحا. اور صحابہ کرام نے توبہ نصوحا کا
کر کے بتائی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، مجھ سے اور آپ سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، جب بھی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے خطا کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب سے استغفار کریں. سانس چل رہی ہے ورنہ یہ کبھی بھی رک سکتی ہے یارو. اور ابھی تو جوان زیادہ جا رہے ہیں. ابھی حال میں ہمارے اردھا پور میں جوان العمر ایک جوڑا چلا گیا میاں بیوی کا. موت پوچھ کر نہیں آتی یارو. اور ویسے بھی قیامت کی نشانیاں ہی ہے کہ عمریں کم ہو جائیں گی. ابھی مزوں میں تو یہ بوڑھے لوگ ہیں بیچارے، اللہ ان کو حیات رکھے، لیکن زیادہ ابھی جوان ہی جا رہے. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ اٹیک آ گیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ سانس بند ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رازداری نبی ہے. جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی، مدینے میں 3 قبیلے مشہور تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. بنو قریظہ نے بدعہدی کی، وعدہ کرنے کے بعد، معاہدہ کرنے کے بعد بدعہدی کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ ہم بنو قریظہ پر چڑھائی کریں گے، ان پر اٹیک کریں گے. اور یہ اٹیک کا معاملہ چند صحابہ کرام کو معلوم تھا، اور ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو رازدار نبی تھے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا چنے کے علاوہ. حضرت ابو لبابہ آئے، کہا یا رسول اللہ، بنو قریظہ میں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، ذرا مل کر آؤں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحیم دل تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ انسانوں پر رحم نہیں کرتے تھے بلکہ جانوروں پہ تک رحم کرتے تھے، اور آپ نے تعلیم دی ہے. کہا ٹھیک ہے ابو لبابہ، جاؤ مل کر آ جاؤ. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں اس واقعے سے پہلے کہ ایک دن مجھے خواب گرا کہ میں گندی مٹی میں پھنسا ہوا ہوں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا، پھر بھی نہیں نکل رہا میں. اچانک میرے سامنے سے ایک نہر جاتی ہے صاف اور شفاف پانی کی، اور میں کوشش کر کے اس پانی میں چلا جاتا ہوں اور غسل کر کے نکل جاتا ہوں. جب صبح ہوتی ہے تو میں یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں اے ابو بکر، مجھے یہ خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر کے ماہر تھے. کہنے لگے اے ابو لبابہ، اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے گا لیکن اس مصیبت سے نکال دے گا. جیسے ہی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر سنے، نمازوں میں اضافہ کر لیے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کر لیے. لیکن ہماری حالت الٹی ہے، جب ہم مصیبت اور پریشانی میں گرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب آسانی میں رہتے ہیں بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ہم پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. فارسی شاعر کہتا ہے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ہٹے کٹے ہیں، جسم کام کر رہا ہے، دماغ ساتھ دے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ عیش کی زندگی گزارو، انجوائے کرو. لیکن جب بستر پہ ہوتے ہیں پھر اس رب کو پکارتے ہیں. حالانکہ ہمیں عیش والی زندگی ہو یا پھر بیماری والی زندگی ہو، دونوں حالاتوں میں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے. اور یہ سچے مومن کی پہچان ہے. یہ سچے مومن کی پہچان ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت ابو لبابہ نے جب خواب کی تعبیر سنے، نمازوں میں اضافہ کر دیے. کہتے ہیں میں نے صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا. اللہ کے رسول کی اجازت لے کر بنو قریظہ میں پہنچے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر نکل رہے. تو ہوا کیا؟ ہوا کہ یہودی بچے، عورتیں، مرد آ گئے. اور یہودی پہلے بھی مکار تھے اور آج بھی مکار ہے اور آئندہ بھی مکار رہیں گے. یہ اسلام مسلمانوں کی دشمن نمبر 1 پہلے بھی تھے اور آج بھی اور قیامت تک آئیں گے. ان کی مکاریوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی آخری کتاب میں کر دیا ہے. ذرا دیکھیں ہم کھول کر. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں ان کی عورتیں آ کر رونے لگی پلک پلک کر، ان کے بچے رونے لگے، ان کے مرد رونے لگے اور کہنے لگے اے ابو لبابہ بتاؤ ہمارے ساتھ اللہ
کرنے والے, اور آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے, ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے, حسد کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے پولیس تھانوں میں رپورٹ دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر. واللہ ہم ایک دوسرے کے لیے حالات دیکھیے ذرا کدھر سے کدھر جا رہے ہیں, پھر بھی ہماری حالت بدلنے کو نہیں ہے. دیکھیے بلک بلک کر رونے لگے تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میرا دل نرم ہو گیا. اور مومن نرم مزاج رہتا, وہ کتنا بھی سخت بولے اس کا دل نرم رہتا. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں ان کا بلک بلک کر رونا میرے کو ایک دم میرے دل کو نرم کر دیا اس نے, اور میں نے منہ سے زبان سے نکا اشارے سے کہہ دیا اللہ کے رسول تمہاری گردنیں اڑانے والے ہیں. اب دیکھیے آگے حضرت ابو لبابہ نے اشارہ کر دیا, جب وہ بلک بلک کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول تمہاری گردنیں مارنے والے, جیسے ہی بنو قریظہ سے نکلے احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا ہے. وہ روتے ہوئے اور جو ہے بھاگتے ہوئے اپنے گھر نہیں گئے بلکہ مسجد نبی میں آ گئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا. جیسے ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر لی, میں نے گناہ کر لیا, اور آ کر کیا کرے, گھر نہیں گئے, مسجد نبی آ گئے اور مسجد نبی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, ایمان والو توبہ کرو توبہ نصوحا. حضرت ابو لبابہ نے غلطی کی, زبان سے نہیں کہا, اشارے سے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گردن مارنے والے. جب ان کو احساس ہوا میں نے غلطی کر دی ہے, اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا ہے, اس کو بکھیر دیا ہے, احساس ہوا, اور احساس ہونے کے بعد مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا. اور ستون سے باندھنے کے بعد جب اللہ کے رسول کو پتا چلا, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے. کہا پوچھو کیوں باندھا ہے, تو کہنے لگے روتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو لبابہ اپنے آپ کو ستون سے باندھنے کی وجہ میرے پاس آتا, میں اپنے رب سے فریاد کرتا, میرا رب تجھے معاف کر دیتا. اب تو نے اپنے اوپر خود قانون لاگو کر دیا ہے, اب تیرا معاملہ اللہ کے پاس ہے, تیرا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اور یارو یہ یاد رکھو اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. حضرت ابو لبابہ نے پوری اخلاص کے ساتھ توبہ کی تھی, اللہ رب العالمین نے آزمائش کے بعد ان کے لیے راستہ پیدا کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بات ارشاد فرمائی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. اور ہم نے اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں دیا ہے کہ تم اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اللہ کے دین کی پیروی کرو, نماز قائم کرو اور زکات دو, جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ. اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا. خطبہ دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے دو, نماز پڑھا رہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤ. یہ نیت نہ ہو کہ معاشرے اور سماج میں بہت بڑے خطیب مانے جاؤ گے, بہت سقی مانے جاؤ گے. نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی رضا کے لیے کہ اس نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک ہم نے نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کیا ہے. ہمیں نماز پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, ہمیں عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, ہمیں حج کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ہمیں صدقہ و خیرات کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارے کام میں بہتری ہوگی اور اللہ بہتری پیدا کرے گا. دیکھو حضرت ابو لبابہ کا اخلاص, غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے, توبہ کا ایک انوکھا راستہ چنا, اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں خود ایک دن نکلا, میری بیوی آتی, میرے بچے آتے, میری رسی کھولتے, میں طہارت کو جاتا, رفع حجت کو جاتا, پھر آتا میں, پھر مجھے باندھ دیا جاتا. ایک دن نکلا, 2 دن نکلے, 3 دن نکلے, 4 دن, 5 دن, چھٹا دن نکلا. حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں جب چھٹا دن نکلا میرے اوپر بے ہوشی طاری ہونے لگی, نہ مجھے کھانا کھایا جاتا, مجھے یہ یاد ستاتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا ہے. چھٹا دن آیا, وہ کہنے لگے میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. اچانک 7واں دن نکلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اور آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا, آپ مسکرا رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا اے ام سلمہ, اللہ رب العالمین نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی ہے, اللہ تعالیٰ نے ابو لبابہ کو معاف کر دیا ہے. حضرت ام سلمہ اتنا خوش ہوئی, کہا یا رسول اللہ یہ خوشخبری میں سناؤں؟ پردے کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے. کہا یا رسول اللہ میں یہ حکم سناؤں؟ تو کہا ہاں سناؤ جا کر. حضرت ام سلمہ حجرے میں سے باہر نکلی اور زور سے کہنے لگی اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم غلطیوں کے پتلے ہو, اے انسانوں تم خطا کے پتلے ہو, تم سے گناہ ہوں گے, تم سے خطائیں ہوں گی, کبھی شیطان کے بہکاؤ میں گناہ کر لو گے, کبھی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے گناہ کر لو گے, کبھی ماحول کی خرابی کی وجہ سے گناہ کر لو گے, کبھی بری صحبت کی وجہ سے گناہ کر لو گے. مرد بھی کریں گے, عورتیں بھی کریں گی, نوجوان بھی کریں گے, لیکن جب تم کو احساس ہو جائے تو کیا کرو, پلٹو اپنے رب کی طرف اور اس سے گناہوں کی معافی مانگو. اور جب تم اخلاص کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگو گے وہ تو تیار ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. ذرا دیکھو تو صحیح. ام سلمہ نے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. صحابہ اکرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. سارے صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے اس وقت سب دوڑنے لگے رسی کھولنے کے لیے. اب وہ بھی رازداری نبی تھے, رضی اللہ عنہم و رضوان کا لقب پائے ہوئے تھے. تمام صحابہ اکرام جب دوڑے تو کہا رک جاؤ, میری خواہش ہے کہ یہ میری رسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابو لبابہ چاہتے ہیں کہ ان کی رسی جو ہے بندھی ہوئی وہ آپ کھولے. اللہ کے رسول مسکراتے آ رہے ہیں حجرے میں سے اور حضرت ابو لبابہ کی رسی کھولے. یہ توبہ نصوحہ, اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ. اور توبہ کی بہت ساری شرطیں ہیں, توبہ کی قسمیں ہیں. اس لیے یارو میں پھر کہوں گا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کس جانب گاڑی رک جائے کچھ پتہ نہیں ہے, کس جانب جو ہے ہماری سانس رک جائے, فرشتہ آ کر کھڑے ہو جائے اور کہنے لگے چلو بہت عیش کر لیے, بہت اللہ کو بھول کر زندگی گزار لیے, بہت رسول کی نافرمانی کر لیے, بہت تماشے چھوڑ دیے, چلو آپ تمہارا وقت آ گیا اور ہمارے پاس کچھ نہ ہو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زندگی تنگ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ رہے گا, مال ہوگا, دولت ہوگی, اس کے بعد گاڑی ہوں گے, بنگلے ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن دلی سکون نہیں ہوگا. آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن راتوں کو نیند نہیں ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامہ. جب قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا تو وہ کہیں گے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے, ہماری آنکھیں تھی, آج ہم کو تو نے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں مجھ کو بھولے ہوئے تھے, میری کتاب کو بھولے ہوئے تھے, میرے نبی کو بھولے ہوئے تھے, تو دنیا میں تو آنکھیں رکھ کے اندھے تھے نا, اب حقیقت تمہارے سامنے آ گئی. ہاں حقیقت سامنے آ گئی. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سر کا واقعہ بیان کرو, وقت ہے کہ بند کر دوں؟ ہاں ایک چھوٹا سر کا واقعہ نوجوانوں کے لیے. علی بنات کا نام سنے آپ نے؟ علی بنات آسٹریلیا کے سڈنی شہر کا رہنے والا تھا. 32 سال کی عمر میں کروڑوں روپے کمایا. بہت نصیحت بڑا واقعہ ہے. دیکھو اس نے بھی توبہ کی اور ایسی توبہ کی نا, کیا توبہ کریں گے ہم. علی بنات 32 سال کا نوجوان, کروڑوں روپے جمع کیا, فراری کار 3.5 کروڑ کی, اس کے علاوہ اور گاڑیاں اس کے پاس. کہتے ہیں جوتا پہنتا تو 80,000 روپے کا ایک جوتا, چشمہ پہنتا تو 20-30 ہزار روپے کا ایک چشمہ. زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی, بہترین بنگلہ تھا, بہترین گاڑی تھی,
لیکن یارو جب اللہ رب العالمین انسان کو جگانا چاہتا ہے تو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور اس مصیبت کو انسان جان لے اچھے طریقے سے وہ جاگ جاتا ہے، ورنہ کمزور ہو کے پھر وہیں پر جان ڈھیر کر دیتا ہے۔ علی بنا جاگا، اور کیسے جاگا؟ 2015 کا واقعہ ہے۔ 2015 میں اس کو کچھ بیماری لاحق ہوئی، وہ چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو اللہ کا کرنا اس کو کینسر نکلا، کینسر، اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ 6 یا 7 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے۔ علی بنات کو جب معلوم ہوا، آج ہم کو معلوم ہوا، ہم آدھی جان ہاتھ دے دیتے، آدھی جان ہاتھ دے دیتے، 6 مہینے جینے کا 3 مہینے میں مر جاتے ہم۔ لیکن دیکھو اس نوجوان کو، وہ گھر آیا، گھر آنے کے بعد اس کو احساس ہوا، اور دیکھیے شاید میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا پہلا انسان ہے جس نے یہ کہا کہ کینسر میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اسی کینسر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سدھارا، اسی کینسر کی وجہ سے جو ہے اس نے اپنی زندگی کو اس طرح پلٹا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، اور آج بھی اس نوجوان کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ 2015 میں کینسر ہوا اس نوجوان کو، گھر آیا، گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا میرے پاس گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، میرے پاس اوڑھنے پڑھنے کے کپڑوں کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو میرے پاس اللہ کی عبادت کی کمی ہے۔ میں نے بہت عیش میں زندگی گزار لی، میں نے بہت نبی کی نافرمانی کر لی، میں نے بہت جو ہے گناہ کے کام کر لیے، میں نے بہت عیش کی زندگی گزار لی، حالانکہ عمر 32 سال ہے۔ جیسے ہی احساس ہوا، افریقہ گیا ایک ٹیم لے کر، اور اپنے جتنے بھی پیسے تھے افریقہ جا کر جو ہے بڑے بڑے اسکول قائم کیے، اور جب وہ افریقہ پہنچا جا کر ننگے پچھے بچوں کے پاس بیٹھا، گندے بچوں کے پاس بیٹھا، وہ علی بنا جس کا جوتا 80,000 سے 1 لاکھ کا ہوتا، وہ علی بنا جس کا چشمہ 20 سے 30,000 کا ہوتا، وہ علی بنا جس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی تھی، لیکن جب اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، جب اس کے کینسر نے اس کو یاد دلایا کہ تجھے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، کتنا بھی کما لو، کتنی بھی دولت جمع کر لو، کتنا بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کر لو، کتنے بھی کھیت کھلیان بنا دو، لیکن پلٹ کر کدھر جانا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ افریقہ گیا، افریقہ کا ایک بچہ گود میں آ کے بیٹھتا، کہتا بھائی یہ چشمہ اچھا ہے، جا لے لے۔ ادھر سے ایک نوجوان آیا، کہا بھائی آپ کا جوتا اچھا ہے، جا لے لے، لے لے جا۔ ایسا کرتے کرتے اللہ کے راستے میں غریبوں میں پوری دولت لوٹا دی، پوری دولت لوٹا دی۔ تو اللہ نے صلہ بھی کیا دیا؟ ڈاکٹروں نے کہا تھا 6-7 مہینے زندہ رہے گا، یارو 2015 نکلا، 2016 نکلا، 2017 نکلا، 2018 رمضان کے مہینے میں علی بنا کا انتقال ہوا، اور اس کی موت نے یہ بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ دیکھ لو، جب تم احساس ہو جائے غلطی کرنے کا، گناہ کرنے کا، اپنے رب کی طرف پلٹو، اس کی طرف پلٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، مرد ہو، عورتیں ہو، نوجوان ہو، ہمیں جب بھی احساس ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آئے اور اللہ کے سامنے گر گرا کر معافی مانگے، ورنہ زندگی موقع نہیں دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، دیکھیے میں نے شروع میں کہا لگ بھگ 8-9 مہینے کے بعد جمعہ دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا فضل کرم ہے، کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، اور قدوس بھائی کو جنہوں نے دعوت دی، اور آپ تمام کو بھی، اور اس مسجد کو اللہ توحید کا مرکز بنائے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو اس مسجد کی طرف پلٹے۔ اللہ رب العالمین آپ بیٹھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأيها المسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.